دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ او کما الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز حضرت مفتی صاحب، مفتی ہارون صاحب، اور اللہ نے اتنی کم عمری میں جو ان سے کام لیا، میں ہمیشہ ان کے تعلق سے اپنے بیانوں میں بھی بولتے رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑے نبیوں کی سنت پر ہے، اللہ نے ان کا بڑے بڑے امتحانات لیا جو بولنے کا موقع نہیں ہے۔ میں اس بات کا شاہد بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں، اور میں کئی معاملوں میں ان کی شریک رہا۔ بڑے ہمت کے پہاڑ آدمی ہیں اور زندہ دل انسان ہیں۔ تو محترم مفتی صاحب اور اسی طریقے سے اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے سرپنچ صاحب ہے، پولیس پٹیل صاحب ہے، اسی طریقے سے گاؤں کی معزز شخصیات، علماء اکرام، سب کے نام میں نہیں جانتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے حفیظ عظیم صاحب کی تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنے چھوٹے دیہات میں ایسی محنت کی کہ طالبات اور طلباء کے پروگرامات سننے سے اندازہ لگتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناگرہ کولی والوں کو ان کی قدر دانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ اصل میں ہم لوگوں کے نزدیک اماموں کی قدر دانی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ہمیشہ بیانوں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے وہاں پر یو پی بہار کے لوگ آتے تھے، 20 پاروں میں 10 پاروں میں ہم کو لپیٹ کر جاتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ قرآن ختم ہو گیا، اور ہاتھ بھر کے گلاس ان کو پلایا کرتے تھے دودھ۔ اور آج ہم ہمارے امام صاحب کو دعوت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام صاحب کی قدر دانی ہمارے لوگوں سے مطلب ہٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو امام لوگوں کی اور خصوصاً حفیظ عظیم کی قدر دانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، ابھی میرے بعد حضرت مفتی صاحب کو بھی بیان کرنا ہے، اس لیے اگر میں بعد میں بیان کرتا تھا تو میرے لیے میدان نکلا تھا، آپ ذرا محدود ہو جائے، اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے جو سیرت النبیین کی عنوان پر جلسہ رکھا گیا اس پر بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے دنیا کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، جس میں ہمارے ہندو بھائی اور تمام مسلمان ہیں۔ معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندو بھائیوں کی بھی نبی ہے اور ہمارے بھی نبی ہے۔ قرآن مجید پورے دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا، ہدی للناس ہے، ایمان والوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اونچی شان کا نبی بنایا۔ جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حکمت سے کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑی رکھی تھی وہ بوجھ کو ہم نے آپ پر سے ہلکا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ جتنی بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قرآن مجید نے ان کو نام کے ساتھ خطاب فرمایا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ۔ مگر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو نام کے ساتھ نہیں خطاب فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ پیار سے خطاب فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی اونچی شان کے پیغمبر ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ شان نبوت کا دفاع جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی قوم نے یا ان کی امت نے ان کی مخالفت کی یا ان پر اعتراضات کیے، تو ان اعتراضات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کے زبانی دلوائی۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ وہ پیغمبروں نے اپنی زبان سے صفائی بیان کی، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، کہ او میری قوم میں کسی قسم کی حماقت میں یا صفاحت میں مبتلا نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جب قوم نے ان کو گمراہی کا طعنہ دی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ لیس بی صفاحۃ، میں کسی بھی قسم کی صفاحت میں یا کسی بھی قسم کی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں۔ مگر جب اس امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اعتراض کیا یا مخالفت کی یا کسی نے کہا مجنون، تو خود قرآن مجید نے اس کا دفاع کیا، یعنی اللہ نے اس کا دفاع کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دفاع نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے خود اپنے زبانی اس کا دفاع کیا۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، آپ کا ساتھی کوئی مجنون اور پاگل نہیں ہے۔ لوگوں نے شاعر کہا تو قرآن نے اس کا دفاع کیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے تو آپ کو شعر شاعری کا علم ہی نہیں سکھایا، شعر شاعری کرنا تو آپ کو زیبا ہی نہیں دیتی۔ یہ تو ہوا شان نبوت کا دفاع۔ اب میں آپ کو شان نبوت کی کچھ امتیازی خصوصیات بتاتا ہوں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا اور بے شمار معجزات سے نوازا، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو فضیلتیں دی وہ سب فضیلتیں، اور اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ کی شان کو بڑھایا اور وہ تمام چیزیں آپ کے اندر جمع کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدداری، آچ خوبا ہمادارند
تو تنہا داری. جتنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، فضیلت ان کو نوازا گیا، اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص واحد میں جمع کر دیا. پچھلے انبیاء علیہ السلام کو معراج ہوا، مگر وہ معراج یا تو روحانی تھا یا منامی تھا، جسمانی نہیں تھا. مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسمانی معراج کروایا. آپ بنفس نفیس ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ کو معراج ہوا. اور اگر کسی نبی کو معراج ہوا بھی تو وہ درمیان میں ہوا، جیسے حضرت عیسیٰ کو پہلے آسمان پر اٹھا لیا گیا، حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے پرے لے کر گیا اور کہا اِنَّ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَا اِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى. سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں پر جنت المأویٰ ہے. اور اتنا قرب نصیب ہوا، اتنا قرب نصیب ہوا کہ قرآن نے بیان کیا دنا فتدلّا ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب رہ گیا. اور اللہ نے ایسے جگہ پر پہنچایا کہ جبرائیل امین جیسا فرشتہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. ایک جگہ پر جبرائیل امین رک گئے تو حضور نے حضرت جبرائیل سے خطاب فرمایا، جس کو فارسی کے شاعر نے بیان کیا چدر دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چراتا فتی. او جبرائیل، جب تو نے مجھے دوستی میں مخلص پایا تو میرا ساتھ تو یہاں سے کیوں چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم. اگر ایک بال کے برابر بھی میں نے یہاں سے بڑھنے کی صحیح اور کوشش کی تو تجلی ربانی سے میرے پر جل کر راکھ اور خاک ہو جائے گے. یہ تو آقا آپ کا مقام ہے کہ آپ ملائے اعلیٰ پر تشریف لے جائیے. اللہ نے ایسے جگہ پر پہنچایا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں. شاعر نے کہا وہ مہمان تک ایسا ملائک سے پوچھو، وہ مہمان تک ایسا ملائک سے پوچھو، خدا بن گیا میزباں اللہ اللہ، خدا بن گیا میزباں اللہ اللہ. اللہ نے ایسے جگہ پہنچایا. اور اردو کے شاعر نے بڑی عجیب ترجمانی کی کہ حضور ایسے جگہ پہنچے کہ وہاں پر تنہائی کی بھی رسائی نہیں، یعنی تخیل جس کو کہتے ہیں. فرمایا تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جگہ تم ہو. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جگہ تم ہو، جہاں جلتے ہے پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. تمہیں اللہ نے کس شان سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس شان سے قرآن میں فرمایا، کہیں تاہا کہیں یاسی کہیں حق کی زباں تم ہو.
جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سابقہ انبیاء، ان کی دعوت ان کے امت کے حد تک یا ان کے علاقے کے حد تک محدود تھی، مگر قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی جو دعوت تھی وہ عالمی دعوت تھی۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے قوم کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے محدود انداز میں رحمت تھے، باعث رحمت تھے، مگر اللہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ عشق اور مستی میں ڈوب کر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا انداز تکلم تو دیکھیے، نگاہ اونچی کی تو قرآن بنتا جائے اور نگاہ نیچی کی تو حدیث بنتی جائے، اور 40 سال کی غمزدہ خدیجۃ الکبریٰ کا قسمت تو دیکھو کہ اس کے پہلو میں کیسا حسین جلوہ افروز ہے کہ نگاہ کنے بوقت بلند بے وازنے کہ از کنارے غریب اچے مامی چکیدش، فخر رسول، مولا کل، ہادی سبل، سبز گنبد کے مکی، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جس کے پسینے سے گلچن مہک جائے، جو بولے انا دل چہکنے لگے، اور جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو انا دل چہکنے لگے، اور جو جس شہر میں چلے تو اس شہر کی قسمیں اللہ عرش اللہ پر کھا لے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور جو چادر اڑ کر آئے تو اس کی چادر کی ادائے قرآنی آیات بن جائے۔ یا ایھا المزمل، جو کالی کملی اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے۔ یا ایھا المدثر، جس کے جبھی کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کے زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جو تبسم فرمائے تو جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، اور جس کے قدم اڑ جائے تو عرش مولا تک پہنچائے، اور جس کی انگلی اڑ جائے تو مہتاب شب ہو جائے، جس کے لب ہلنے لگے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے، جو خلوتوں میں بھی ہو سب بسب بھی ہو، سرب سجدہ بھی ہو سرب کب بھی ہو، جو عابد بھی ہو مجاہد بھی ہو۔ میرے عزیز دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری امتیازی خصوصیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے آئے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا تو اپنی قوم کی حد تک آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا حکم تھا؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری دنیا کے لیے آپ بشیر اور نذیر بن کر آئے۔ لیکون للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے لیے آپ ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایک نماز دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فجر کی نماز دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو عصر کی نماز عطا کی، اور
حضرت داؤد علیہ السلام کو مغرب کی نماز عطا کی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ 4 نمازی بھی عطا کی اور مزید عشاء کی نماز بھی عطا کی، گویا کہ آپ جامع نماز بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رحمت للعالمین کی صفت ہے، یہ ایسی انفرادی وصف ہے آپ کا کہ جو تمام اوصاف اور کمالات کا چابع ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں صفات رحمت غالب ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں صفت رحمت سب سے زیادہ غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت پر وہ سخت سے سخت عذاب نازل نہیں کیے گئے جو کہ اگلی امتوں پر نازل کیے گئے تھے، اس امت سے اس کو ٹال دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر ہے، اور یہ آپ کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ نے امت کے ہر طبقے کو اس کے حقوق بتلائے اور اس کے پورا کرنے کی تاکید فرمائی۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ دنیا میں کون سا ایسا طبقہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ یا براہ راست احسان نہ ہو؟ کیا آپ نے مردوں کو مردانگی کی یا آدمیت کی تعلیم نہیں دی؟ کیا آپ نے عورتوں کے حقوق بتلا کر ان کے حقوق کو پورا کرنے کی وصیتیں نہیں کی؟ کیا آپ نے مظلوموں کی حمایت نہیں کی؟ کیا آپ نے تاجروں کو تجارت کی فضیلت بتلا کر اس کے اصول نہیں سمجھا ہے؟ کیا آپ نے طاقتوروں کو اور ظالموں کو ان کے حقوق اور فرائض نہیں بتلائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہمارے آقا کی رحمت للعالمین جو صفت ہے اس کا اثر ہے۔ فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ احسان کرنا، اس کو آرام پہنچانا، اس کو کھلانا پلانا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، گویا کہ آپ کی رحمیت اور رب العالمین کی ربوبیت نے پورے عالم کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک سوال کیا۔ حضور فرماتے کہ اگر میں سوال نہ کرتا تو اچھا تھا۔ کیا سوال کیا؟ فرمایا اے اللہ، تو نے کسی کو خلیل اللہ بنا دیا، تو نے کسی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دیا، کسی کو تو نے حکومت عطا کر دی، میرا کیا اکرام کیا؟ اللہ نے جواب دیا، الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم بنایا ٹھکانہ نہیں دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا، کیا آپ کو راہ سے ناواقف پایا، آپ کو راہ نہیں بتلا دی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ کو مفلس پایا، نادار پایا، آپ کو ہم نے مالدار بنا دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم و حکمت سے کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑی رکھی تھی وہ ہم نے آپ سے ہلکا کر دیا کہ آپ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ کو غریب پایا، مالدار بنا دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال میں آپ نے مال مضاربت کیا، آپ کو ہم نے مالدار بنا دیا۔ فرمایا بے شک۔ بہرحال دوستو اور عزیزو، میں اب بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، اور اللہ کے رسول نے اس امت کے خاطر رویا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ طائف کے میدان میں آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ کو پاگل اور مجنون کہا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، مگر قربان جاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مرتے وقت بھی فراموش نہیں کیا۔ جس وقت آپ مرض الموت میں تھے اور نزاع کا عالم تھا،
उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम एहसास का आलम याद जो आई उम्मत आसी, निज़ाम एहसास का आलम याद जो आई उम्मत आसी, चश्मे मुबारक हो गई पुरनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ो समा में आए हैं रहमत, रोज़े जज़ा में साया वसल्लम। बस मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मजमा ही खुद बता रहा कि आप ज्यादा बोर करने की कोई जरूरत नहीं, और ये समझो कि तलबा के प्रोग्राम तो जरूरी है, मगर तलबा के प्रोग्राम इतने ज्यादा हो गए कि मुकर्रिर का जो मूड है वो खत्म हो गया। मुफ्ती साहब का भी मूड खराब है, मगर वो फिर भी उनको कुछ ना कुछ बोलना है, उनकी बोलने की आदत है तो वो तो बोलेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और बहरहाल मैं मुफ्ती साहब के दरमियान में खलल बना, मैं उसके लिए माफ़ी की दरख्वास्त है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। चूँकि ये सीरतुल नबी के उन्वान पर मतलब जलसा था, इसलिए मैंने सीरतुल नबी के उन्वान पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।